اسٹیشن تک وہاں سے بریلی ریلوے اسٹیشن پہ پہنچایا گیا، اور اگرچہ ہمیں اس وقت تک اپنی ایگزیکٹ ڈیسٹینیشن کا کوئی علم نہیں تھا، جب بریلی ریلوے اسٹیشن پہ اتارا گیا تو وہاں ایک بڑا ان بیکمنگ ایک واقعہ پیش آیا، جس میں انہوں نے ہمارے تمام آفسرس کو باری باری اتار کے لے جاتے تھے ایک کمرے میں، اور اس میں کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی تلاشی لینی ہے، اور اس جامع تلاشی کے بجائے وہ زد و کوب کرتے تھے۔ اور اس کا پیچھے جو اس واقعہ کا جو تھا بیک گراؤنڈ وہ یہ تھا کہ رستے میں ٹرین میں آتے ہوئے ہمیں کہا گیا کہ جی کھانا صرف آفسرس کے لیے ہے اور جوانوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، تو ہمارے کرنل نے کہہ دیا کہ اگر جوانوں کو کھانا نہیں ملے گا تو ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے، جس پہ ان کی ہمارے کمانڈنگ آفسر کی جو انڈین آفسر تھا اس کے ساتھ تو میں ہوئی، اور جس کے بدلہ انہوں نے آ کر ہم سے بریلی ریلوے اسٹیشن پر اس میں خاص طور پر ہمارے ایک 2IC تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ اس وقت بھی 60 سال خاصی عمر رسیدہ تھے، تو ان کو بڑی بری طرح مارا گیا، تو انہوں نے شور وغیرہ مچایا، تو جس کی وجہ سے انڈین الرٹ ہو گئے کہ لوگ آس پاس دیکھ رہے، تو باقی لوگوں کی بچت ہو گئی۔ تو ہمیں اس حالات میں جنوری 1972 میں بریلی پریزنر آف وار کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ کیمپ میں ہم آگے، کیمپ جو تھا اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ لگتا تھا کہ وہ ایک استبل تھا جس کو ہریڈلی کنورٹ کیا گیا لیونگ اکاموڈیشن کیا، ان کے جو دروازے کھڑکیاں اس میں جو تھے ان کے اوپر بوری کا کپڑا لگا ہوا تھا، اینڈ دیٹس آل وی ہیڈ، اور گھوڑوں کی لید کی جو بدبو ہے ابھی تک ان کے در و دیوار میں بسی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کر کے ہم نے وہاں رہنا شروع کیا، اور جو ہی فروری مارچ تک جو تھے حالات کچھ بہتر اس طرح ہونا شروع ہو گئے کہ انٹرنیشنل ریڈ کراس کے لوگ جو ہے انہوں نے وزٹ کرنا تھا، تو اس میں جو تھی ہماری لیونگ کنڈیشن، ہمارے پاس چارپائیاں نہیں تھیں، ہم زمین پہ سو رہے تھے، کمبل نہیں تھے، تو سردی میں برا حال تھا، تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ پرووائڈ کرنا شروع کر دی، پلس لیٹر جو ہے وہ لکھنے کے لیے خاص طور پر ان کا ایک فارمیٹ ہوتا تھا، وہ کچھ ہمیں دے دیے گئے تاکہ ہم اپنے گھروں کو خطوط لکھ سکیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ ہمارے کیمپ میں تقریباً اس کے 2 حصے تھے، کیمپ 58 بریلی کے 2 حصے تھے، ایک جو تھا اس میں کوئی 10 بیرکیں تھیں، اور دوسرا جو حصہ تھا جس کو ہم چھوٹا کیمپ کہتے تھے اس میں 2 بیرک تھی، ہر بیرک میں 10 سے 20 آفسر جو تھے ان کو رکھا گیا۔ تو جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، بڑا کیونکہ ہمیں وہ راشن دیا جاتا تھا جو انڈین آرمی کا ایک سولجر کو تھرائز ہے، یعنی اس کوانٹٹی کا اور اس کوالٹی کا، جو کہ بہت سب سٹینڈرڈ تھا، جس میں زیادہ تر وہ ہرر کی دال ہوتی تھی، یا پالک کی جگہ وہ کوئی وہ عجیب قسم کا ساگ ہوتا تھا، اینڈ آل دیٹ، تو جس کی وجہ سے، اور باقی کوئی رچ فوڈ جو تھا وہ ہمیں نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس تھیں ان پہ کافی برا اثر پڑا، کیونکہ ہم تو گوشت کھانے والے لوگ تھے، انہوں نے حلال گوشت کا اگرچہ کہا، لیکن جو حلال گوشت پرووائڈ کرنے کی شرائط ہوتی ہیں وہ پوری نہ کر سکے، تو جس کی وجہ سے ہمیں وہ بھی ملنا جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ 2 سال تک جاری رہا۔ روٹین تو ادھر یہ تھی کہ صبح سویرے وہ بیرکس کے دروازے کھول دیتے تھے اور اس میں رول کال کرتے، اور پھر رات کو اسی طرح رول کال کرنے کے بعد دروازے بند ہو جاتے، اور پیمنٹ ہمیں ان کیش نہیں ہوتی تھی، ہمیں ان کائنڈ ہوتی تھی، مثلاً میجرز اینڈ لیفٹیننٹ کرنلز کو 110 روپے مہینے کے ملتے تھے،
اور کیپٹنز اور لیفٹنٹ جو تھے ان کو 90 روپیز پر منتھ، اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اتنا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتا تھا. اب 110 روپیز کی لمٹ میں رہ کر واٹ ایور آئی کوڈ بائی اٹ فار مائی سیلف، وہ میں خرید سکتا تھا. اس میں خیر کیونکہ راشن جو تھا وہ تو ہمیں فری تھا، اور کھانے پینے کی چیزیں باقی، تو ہمیں دیگر ضروریات مثلا صابن، ٹوتھ پیسٹ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے اس پیسے پر انحصار کرنا پڑتا تھا، جو کہ زیادہ خرچ نہیں ہوتا تھا. اور اس میں پھر ہم کچھ کتابیں خرید سکتے تھے، لے لیتے تھے، اور اس طرح کی جو تھی نا ایکٹیویٹیز وہ کیمپ میں وہ ہماری ہوتی رہی. اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں صحت کی اور تو کوئی سہولت نہیں تھی. ہم صبح اٹھ کے، کیونکہ ہماری پوری یونٹ کے افسر ہم اکٹھے تھے، تو ہم صبح ایکسرسائز آرگنائز طریقے سے ایکسرسائز کرتے تھے. اس کے علاوہ جو تھی میڈیکل فیسلٹیز وہ تھیں. ایک سینٹرل کیمپ انہوں نے بنایا ہوا تھا جس میں ہمارے ڈاکٹر ہوتے تھے، اور پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ انڈین ہوتا تھا، اور جو جن کے پاس میڈیسن وغیرہ ہوتی تھی. تو وہ اور کوئی سیریس کیس ہو تو اس کو پھر وہ سی ایم ایچ میں، ان کا بھی سی ایم ایچ تھا، اس میں ریفر کر دیتے تھے. وہ انڈر پراپر اسکاٹ وہاں جایا کرتے تھے. اور ہمیں اتنے تک کچھ جو ہے پارسل انٹرنیشنل ریڈ کراس کے تھرو ہمیں گھر سے ملنا شروع ہو گئے، جس میں آدھی چیزیں جو تھی وہ غائب کر جاتے تھے انڈینس، اور باقی جو ہے وہ کوئی ہمیں ملتے تھے، کوئی وقت پہ یا نہیں ملتے تھے. لیٹر آنا جانا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم جو تھے وہ فیملی کے ساتھ، لیکن ایک لیٹر کو آنے اور جانے میں کم از کم 15-20 دن لگتے تھے. آہستہ آہستہ جب ہمارا پہلے تو شروع میں جب ہم کیمپ میں پہنچے تو یہی تاثر ہمیں دیا گیا تھا کہ جی آپ سیدھے مہینے 2 مہینے کے اندر آپ کو بارڈر پہ جا کے چھوڑ دیا جائے گا، اینڈ یو ول گو اکراس. لیکن جوں یہ عرصہ طوالت پکڑتا گیا تو ہم نے وقت گزارنے کے لیے کئی طریقے ایجاد کیے. مثلاً اس میں کچھ لوگوں نے گتے کے وہ کاٹن جو خالی ہوتے تھے اس پہ چیس بورڈ بنایا، چیس کھیلنا شروع کر دی. تاش کے پتے کچھ خرید سکے تھے تو خرید لیے، اور وہ برج وغیرہ کے ٹورنامنٹ ہونا شروع ہو گئے آپس میں، انٹر بیرک ٹورنامنٹ اینڈ آل دیٹ. اسی طرح والی بال ہم وہاں کھیلا کرتے تھے، اور کچھ کرکٹ کے بھی ہم نے سامان جو ہمیں 110 روپے مہینے کے ملتے تھے اس میں سے ہم نے خریدا، اور خرید کر کچھ لوگوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی. جو ہمارا اسٹے وہ طویل ہوتا گیا تو لوگوں نے مختلف طریقے سوچنے شروع کیے کہ کیمپ سے بھاگنے کا کون سا آسان طریقہ ہے. لیکن وہاں تاروں سے نکلنا جو تھا، کیونکہ کیمپ کے ارد گرد 3 وہ تھے لیئر تھے جنگلوں کے. ایک انر تھا، اس کے بعد درمیان میں تھا ایک تیسرا اور فینس تھا جو کانٹے دار تاروں کا، جو کیمپ کے اراؤنڈ تھے. تو اور ان کو دن رات کو بھی اتنی روشنی وہاں کی جاتی تھی کہ وہ جس طرح دن کا سما ہوتا ہے. تو ان حالات میں کیمپ سے اس طرح فرار ہونا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا. تو اس دوران کئی اٹیمپٹ ہوئی اسکیپ کی، ایٹ لیسٹ 4 یا 5 تو میں جانتا ہوں، جن میں آفسر جو تھے وہ کوشش میں وہ ناکام رہے اور زخمی بھی ہوئے. میں خود ایک اٹیمپٹ میں وہ آئی ووڈ سے کہ ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ تھی، کیونکہ اس میں مکمل طور پر تیار نہیں تھے. میں تاروں میں پھنس گیا اور میرا پیر جو تھا وہ بری طرح زخمی ہوا، اور جس کی وجہ سے مجھے وہاں جو تھا قیدیوں کے لیے جو ایک الگ اسپتال کا حصہ کریٹ کیا گیا تھا اس میں مجھے منتقل کیا گیا. وہاں اس میں جانے سے پہلے جب میں ادھر یہ زخمی ہوا تو کوئی کیونکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ صحیح نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرا پاؤں جو تھا وہ سوجنا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ مجھے ٹمپریچر شروع ہو گیا، تو مجھے اٹھا کر انہوں نے جا کر اس میں بند کر دیا ایک کمرے میں.
اور وہاں مجھے یہ کرنا پڑا کہ میں نے کہا کہ جب تک مجھے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے تو میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا بھی کیا وہ آ کر ایک کمرے میں ایک لحاظ سے پھینک جاتا. دین دے شفٹڈ می ٹو پراپر آفسر وارڈ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس میں. وہاں میں کوئی 21 دن رہا جس کی وجہ سے میرا پاؤں جو تھا وہ ٹھیک ہوا. تو اس دوران انڈین افسر بھی آتے تھے اور انڈین ڈاکٹر ہمارے اپنے ڈاکٹر تھے جو علاج کر رہے تھے. اور اس میں انڈین ڈاکٹر بھی اوور آل ان کے پاس تھا. پیرامیڈیکل اسٹاف جو تھا وہ سارا انڈین تھا, نرس اسسٹنٹ وغیرہ. اور وہاں میں کوئی 20 دن اسپتال میں رہا. اس کے بعد جب میں کیمپ میں واپس آیا تو ایک دو اور اٹیمپٹ ہوئی جو آئی وڈ سے کہ اٹ واز مور اور لیس فول ہارڈی rather it was a desperate attempt to cross the fence right in the broad daylight اور رات کو روشنیوں میں کراس کرنا. ایک ہمارے افسر نے کوشش کی رات کو اور وہ کراس کر گیا. پہلا فینس جو ہے وہ کراس کیا, دوسرے فینس کے درمیان میں تھا تو ادھر ایک نالا تھا جس پہ وہ جا کے بیٹھ گیا. تو سنٹری اس ایریا میں پیٹرولنگ کر رہا تھا تو وہ جب وہاں پاس سے گزرا تو وہ تو اسپاٹ نہ کر سکا, لیکن اس کے پاس کتا تھا, اس نے اسٹریٹ اوے اسپاٹ کیا اور اس نے جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دیا. تو سنٹری واپس آیا اور یہ افسر جو تھا یہ پکڑا گیا, بعد میں اس کو لے گئے. فائرنگ بھی اس پہ ہوئی لیکن لکیلی ہی سروائیوڈ. کیمپ سے سب سے بڑی اٹیمپٹ جو اسکیپ کی ہم پلان کر سکتے تھے وہ اٹ واز تھرو ٹنل. اور یہ ہم نے ٹنل ایک جگہ سے کھودنی شروع کی تو اس میں کافی اپوزیشن ہمیں ملی, کیونکہ ظاہر ہے جہاں سے بھی کھودنی تھی وہ کسی بیرک کے اندر سے کھودنی تھی. اور اس کے بعد انڈین نے یہ شروع کر دیا تھا کہ ایک تو ہماری وہ بیرکیں شفٹ کرتے رہتے تھے تاکہ ایک بیرک میں زیادہ عرصہ ایک افسر نہ رہے, اور کبھی اس بیرک میں کبھی دوسری میں کبھی تیسری میں. ہر 2 مہینے کے بعد ہماری بیرک جو ہے وہ چینج ہو جاتی تھی تاکہ اس طرح کا کوئی اگر آئیڈیا کسی کے ذہن میں ہو بھی تو وہ اس کو امپلیمنٹ نہ کر سکے. اور 2-3 جگہ ہم نے پہلے کوشش کی لیکن وہ بس وہ اسی طرح آخر جو ٹنل جو بنی وہ بنائی گئی جو ہمارا کچن تھا, جو بلکہ کچن کے ساتھ ایک بیرک تھی اس سے, اور وہ تقریباً کوئی 100 فٹ کے قریب جو ہے وہ تیار ہو گئی. ابھی صرف اس میں اسکیپ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہتھیار تو تھا نہیں, تو یہ جو اسٹین لیس اسٹیل کی پلیٹیں ہوتی ہیں وہ ہم استعمال کرتے رہے کھدائی کے لیے. اور مٹی ڈسپوز آف کرنے کے لیے پہلے ہمارے پاس ڈیپ ٹرینچ لیٹرین تھی, ان میں جا کے ڈالتے تھے. بعد میں وہ لیٹرینیں بھی ختم ہو گئی, وہ فلش سسٹم آ گیا شروع کر دیا, تو اس میں تو مٹی جو ہے وہ ڈالی نہیں جا سکتی تھی. آخر ہم نے کچھ کیمپ کے اندر ہی جو ہے وہ پھولوں کی کیاریاں وغیرہ وہ بنانے کی کوشش کی تاکہ کچھ مٹی ان میں جو ہے وہ ضم ہو جائے. اور اس طرح پلس جو دائیں بائیں ہماری بیرکوں میں فالتو قسم کی لائٹیں لگی ہوئی تھی وہ اتار کے ان کو تاروں سے جوڑ کر اندر روشنی کے لیے وہ ایک سسٹم تیار کیا گیا. اب صرف اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جس بیرک سے کھودی جا رہی تھی اس بیرک کے ہی سارے افسر اس میں شامل نہیں تھے, اس میں کچھ تھے اور کچھ باقی دوسری بیرکوں کے تھے. تو نیچرلی اسکیپ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے وہ شامل ہوں. تو اور وہ دن صرف اس صورت میں آ سکتا تھا جس دن وہ ہمیں فلم دکھاتے تھے ایک پریزن آف وار کیمپ میں. ہم انتظار کر رہے تھے کہ جس دن فلم کے لیے وہ آئے. ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آتے تھے, کاؤنٹ کرتے تھے اور بیرکوں کو وہ بند کر کے چلے جاتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جی کون کدھر ہے, اور پھر جن کو وہ فلم کے لیے لے کر جاتے تھے وہیں کیمپ میں ہی تو کاؤنٹ کر کے واپس لا کے تو اس وقت رول کار ہوتی تھی. تو یہ تقریباً 2 گھنٹے کا درمیان میں ٹائم مل جاتا تھا. تو اس دن کی تیاری ہو رہی تھی لیکن بدقسمتی سے اس دن کے آنے سے پہلے ہی یہ انفارمیشن کسی نے پرپزلی لیک آؤٹ کی, جس کی وجہ سے وہ آئے اور انہوں نے چھاپا مارا اور وہ وہاں کی جگہ. ویسے وہ اس سے پہلے کوئی بارہا
انڈین آ چکے تھے لیکن وہ اس جگہ کو لوکیٹ نہیں کر سکے کیونکہ ایسی جگہ سے بنائی جا رہی تھی. تو آخر وہ جو ہے وہ پکڑی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بیرک کے بہت سے آفسرس کو وہ انہوں نے سالیٹری کنفائنمنٹ بھی دی اور مارا پیٹا بھی. اور تو ہمارا ایک آفسر تھا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اب تو آپ کی ریپیٹریشن کے دن قریب آ رہے ہیں. اس نے کہا جی کہ مجھے اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ کل صبح ریپیٹریٹ ہونا ہے اور آج مجھے موقع ملتا ہے تو آج میک این اٹیمپٹ، کیونکہ میرا یہ حق ہے، قیدی کا حق ہے ٹو اٹیمپٹ اینی اسکیپ اٹیمپٹ. اور اس طرح ہمارا نومبر 10 نومبر 73 کو پہلے 4 ٹرینوں کے ناموں کی لسٹیں آ گئیں. لکیلی میرا جو تھا وہ دوسری ٹرین میں تھا اور 18 نومبر کو ہم وہاں سے بریلی سے بائی ٹرین کیمپ سے ہمیں گاڑیوں میں شفٹ کیا گیا ریلوے اسٹیشن، اور وہاں اسپیشل ٹرین تھی جس میں وہاں سے ہمیں روانہ کیا گیا اور ایک رات رستے میں آئی. اور دوسرے دن 20 نومبر کو ہم نے واگا بارڈر کراس کیا اور اس طرح ریپیٹریٹ ہو کے پاکستان میں واپس آ. اس دفعہ جو تھا ظاہر ہے ہم واپس آئے، اس دفعہ کھڑکیاں وڑکیاں کھلی تھیں تو اس میں ہم ایٹ لیسٹ وی کوڈ سی آؤٹ سائڈ کہ جی کیا ہے. جبکہ ہم قید میں آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے وہ بالکل سیل کی ہوئی تھی اور باہر ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے جب پریزنر آف وار کیمپ میں لایا جا رہا تھا. تو اب وہ تھنگز ور لٹل بیٹر. امبالہ کے ریلوے اسٹیشن پہ ہمیں رات کا کھانا دیا گیا اور وہ کوئی ایک سکھ ریجمنٹ تھی جس میں تو وہ عام آنا جانا، کیونکہ اب ان کو پتہ تھا کہ اب یہاں سے بھاگ کر انہوں نے کہاں جانا ہے. تو اور پھر اٹاری میں ہمیں آ کے اتارا گیا. اٹاری سے واگا کا کوئی ڈسٹینس جو ہے وہ تقریباً 2 کلومیٹر ہے. اٹاری از آن انڈین سائڈ، واگا از آن پاکستان سائڈ. تو وہ ہمیں پیدل لے کر آئے وہاں سے، اور اس میں بھی جو تھے اصل مقصد یہی تھا کہ وہ بلٹ اپ ایریا دیہاتی ایریا تھا جہاں سے گزر کر ہمارے وہ سکھوں کا ایریا تھا، اور وہ مرد عورتیں بچے وہ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ طرح طرح کے آوازیں کس رہے ہیں. اور اس طرح ہم نے واگا سے بارڈر کراس کیا اور پاکستان میں. ابھی جہاں تک تعلق ہے ریپیٹریشن کا اور ریپیٹریشن کی فگرز کا، وہ لسٹ انڈین گورنمنٹ، پاکستان گورنمنٹ اور انٹرنیشنل ریڈ کراس کے درمیان یہ 3 ایجنسیز ہیں جنہوں نے کنفرم کرنے کے بعد وہ لسٹیں جو ہیں وہ شائع کی. ان میں ابھی جو فیکٹس اور فگر زبان زد عام ہیں ان میں اور یہ جو لسٹ ہے ان میں کافی فرق آتا ہے، کیونکہ کسی طور پر بھی جو ریپیٹریٹ لوگ ہوئے وہ 34,000 صرف فوجی نہیں تھے. ان میں بھی وہ کیونکہ کوئی یونٹ جو ہے ہم نے جو کیلکولیٹ کیا عام طور پر وہ تو یہ کیا کہ جی ایک یونٹ میں 700 بندے ہوتے ہیں اور اتنی یونٹیں تھیں تو 700 ضربے دیٹ تو فگر ایک ارائیو ہوئی، لیکن کوئی یونٹ فل کمپلیمنٹس پہ تھی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا یہ جو ہے اس میں جو 34,000 سو کالڈ فائٹنگ فورس تھی اس میں کون کون ریئل سولجر تھے اور کون کون سے جو ہے وہ شامل کیے گئے. تو اس طرح کا اس میں خاصا تضاد چلتا آ رہا ہے جو کہ آج تک 50 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ باقی فگر جو چل رہی ہیں ڈفرینٹ ریسورسز سے وہ سب انیکوریٹ ہے اور غلط ہے. میں اپنے آنے والی نسل سے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ اب ہم لوگ تو جو ہے وہ اپنی زندگی کا سارا حصہ بیشتر حصہ گزار چکے ہیں. آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، تو ہمارے آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان فیکٹس اور فگرز پر ریسرچ کرے اور تاکہ وہ ایک صحیح اندازہ لگا سکے کہ اصل بات کیا تھی اور کیا چیز پروجیکٹ کی گئی اور اصل حالات کیا تھے، تاکہ
آئندہ ایسے حالات پیدا نہ ہو سکے.